بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اس سے پہلے ہمارے مکمل ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ نساء یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسلام نے ہر طبقے کی رہنمائی بھی کی ہے، اس کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ دنیا کے کئی مذاہب ایسے ہیں جو اس چیز سے بالکل نابلد ہے، ناآشنا ہے، خاموش ہے۔ عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، پھر وراثت کے احکامات کہ وراثت میں کس کو حصہ ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا چاہیے، کس کو کتنا ملنا چاہیے، عورتوں کا کتنا حصہ ہے اس میں، بچوں کا کتنا حصہ ہے اس میں، اس سے ہٹ کر دیگر عزیز و اقارب کس حد تک وراثت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے دنیا کے تمام مذاہب محروم ہیں، ان کے اندر افراط و تفریط ہے، یا تو وہ ایک بات کریں گے یا دوسری بات کریں گے، ان کے اندر ان میں میانہ روی نہیں، جو ایسے اصول ہوں، ایسے ضابطے ہوں کہ جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسلام سے قبل عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، بچوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، کئی رشتہ دار محروم کر دیے جاتے تھے، خاتون جو بیوہ ہو جاتی اس کو وراثت تصور کیا جاتا تھا۔ علی ھذا القیاس ایسی کئی خرابیاں جاہلیت کے زمانے میں موجود تھی، اسلام نے وہ ساری کی ساری ختم کر کے ایک اصول اور ضابطہ مقرر کر دیا ہر ایک کے۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ تخلیق میں عورت اور مرد برابر ہے۔ جس طرح مرد کی پیدائش ہوئی ہے اس طرح عورت کی پیدائش ہوئی ہے، جس طرح مرد کی تخلیق ہے اس طرح عورت کی تخلیق ہے، جس طرح مرد کے احکامات ہیں اس طرح عورت کے احکامات ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت اور مرد عمل کرے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عورت کو کم اجر ملے، مرد کو زیادہ اجر ملے۔ عورت اور مرد اجر میں بالکل یکساں ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ آیت مبارکہ پوری کی پوری یہ بات بتلاتی ہے کہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت ہونے کی وجہ سے اس کو کم اجر دیا جائے گا اور مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے زیادہ اجر دیا جائے گا۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر تعدد ازواج کے بارے میں صراحت کے ساتھ اسلام کا اصول بیان کیا۔ یہ اسلام کا وہ اصول ہے جس پر دنیا بڑے اعتراض کرتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ مسلمان بھی جن کی نظریں آج یورپ پر ہیں اور جو یورپ سے متاثر ہیں، وہ بھی اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کا یہ جو نظام ہے تعدد ازواج کا، یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے اسلام سے قبل آپ دیکھیں کہ شادیوں کی کوئی تحدید نہیں تھی، کوئی حد متعین نہیں تھی کہ مرد کتنی شادیاں کریں، اور یہاں تک کہ عورت کی بھی تحدید نہیں تھی۔ اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 10 بیویاں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 کو رکھ لیں، باقی 6 کو طلاق دے۔ تو تحدید کی گئی کہ 4 عورتیں بیک وقت مرد رکھ سکتا ہے، اور وہ بھی اس صورت میں رکھے گا جب وہ انصاف کرے۔ اگر انصاف نہیں کر سکتا، ان دونوں کے حقوق کو پورا نہیں کر سکتا، تو پھر اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ پھر ایک ہی پر اتفاق کرے۔ لیکن اسلام کا یہ جو تعدد ازواج کا معاملہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ آج دنیا مانتی ہے کہ تعدد ازواج جو اسلام کا اصول ہے شادی کا، اگر یہ اختیار کر لیا جائے دنیا سے بدکاری ختم ہو جائے، دنیا سے بدکاری کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح بے شمار باتیں آج مسلمانوں کی نظروں میں بھی وہ اسلام کی اچھی نہیں ہے، کفار کی نظر میں تو ویسی ہی وہ اچھی نہیں، ان میں سے ایک ہی مسئلہ بھی ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر تعدد ازواج کی تحدید کا مسئلہ بھی بیان فرمایا۔ پھر تقسیم وراثت کے سنہرے اصول بیان کیے گئے۔ یہ جو ایک
پورا رکوع ہے، بلکہ پورا رکوع نہیں بلکہ 3-4 رکوع ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے تقسیم وراثت کے اصول بیان کیے ہیں۔ اگر آپ یہ آیات پڑھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ اسلام کے جو وراثت کے اصول ہیں یہ کتنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرنے والا جو مر جاتا ہے اس کی وراثت ہوتی ہے، زندہ کی وراثت نہیں ہوتی۔ میت کی وراثت ہوتی ہے، زندے کی وراثت نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے ہاں اصول چل پڑا ہے کہ لوگ اپنی زندگی میں تقسیم کر دیتے ہیں، یہ اصول جائز نہیں ہے، ضروری شریعت درست نہیں۔ اور اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اولاد کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ والدین کے پلے کچھ بھی نہیں تو انہوں نے کیا کرنا ہے، خدمت کرنی، انہوں نے ویسے ہی فارغ کر دینا ہے کہ ابا کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ جو ابا ویسے ہی بیچارہ کمزور ہو اس کو لوگ ویسے ہی نکال دیتے ہیں۔ جب وراثت اپنی زندگی میں بات تقسیم کر جائے، اپنی زندگی میں دے دے تو خفارے ہو گیا بیچارہ۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا، اولاد کو اللہ کا خوف ہوگا تو اس کی خدمت کریں گے، اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ کو نکال کر باہر کریں۔ اسلام نے اس اصول کے تحت کہ جب تک بندہ زندہ ہے وراثت تقسیم نہیں کرے۔ اور میرے تجربے یہ ہے، میں نے یہ تجربے آج تک حاصل کر لیے ہیں کہ جن لوگوں نے، بڑے نیک لوگوں نے، صالح لوگوں نے بڑی اچھی نیت کے ساتھ اپنی اولاد کے درمیان اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دی، بعد میں لڑائی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا کیا، اپنی زندگی میں کر دیا، آج وہ رو رہے ہیں۔ اور مجھے وہ صاحب کہہ رہے تھے کاش شاہ صاحب میں آپ کی بات پہلے مان لیتا، آج مجھے یہ دھکے نہ کھانے پڑتے۔ آج ایک بچہ کہتا ہے ابو ادھر دوسری طرف چلے جائیں، دوسرا کہتا ہے ابو ادھر چلے جائیں، ہر بچہ اس کو بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اگر بچوں کو پتا ہو کہ ابو کے پاس کافی کچھ ہے، ساری جائیداد کا وارث ابھی ابو ہے، تو فطرتاً جو ہے وہ بچے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ کوئی اصول اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، آپ اور میرا بنایا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وراثت ہمیشہ میت کی ہوتی ہے، زندگی کی وراثت نہیں ہوتی۔ اس لیے تقسیم فوت ہونے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا وصیت للوارث، کہ وارث کے لیے اب کوئی وصیت نہیں لکھی جائے۔ وراثت کے تمام احکامات طے ہیں۔ بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا، بچی کو کتنا ملے گا، ماں کو کتنا ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا، کلالہ کی کیا صورتحال ہے، ایک ایک شخص کے متعلق قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اب کوئی بندہ بھی قرآن کے اصولوں میں اپنی بات کو داخل نہیں کر سکتا کہ جناب اس کو میں نے آگ کر دیا، اس کو میں نے اتنا دیا، اس کو میں نے اتنا دیا۔ بھائی یہ مال نہ آپ کا ہے نہ تقسیم آپ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، تقسیم بھی کس کی ہے؟ آپ جاتے ہوئے کیوں اپنی آخرت خراب کر کے جا رہے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اسلام کے اصول پر چھوڑ کہ جو اسلام کے احکامات ہیں، جو وراثت کے احکامات ہیں اسلام کے، اللہ اور اس کے رسول کے، اس کے مطابق تقسیم ہوتی ہے۔ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کتنا بیلنس رکھا گیا ہے اسلام کے اس اصول میں کہ یہ فرمایا گیا کہ کوئی بھی وارث ورثاء کو محروم نہیں کر سکتا۔ ایسے ہوتا ہے بعض اوقات کہ مرنے والا یہ کہے گی میری ساری کی ساری جائیداد وہ تقسیم کر دی جائے، اللہ کے نام پر دے دی جائے، مرتے ہوئے سب کو محروم کر دے، یہ کسی کو بھی نہیں دینی، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری ساری جائیداد وہ اللہ کے نام پر دے دی جائے تو اسلام اس کو 1/3 میں نافذ کرتا ہے، 1/3 میں نافذ کرے گا، باقی ساری کی ساری جائیداد ورثاء میں اس اصول کی بنیاد پر تقسیم ہوگی جو وراثت کا اصول ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وراثت کے اصول میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وصیت کو پورا کیا جائے گا کہ میت کی وصیت کیا ہے، دوسرے نمبر پر میت کے قرض کو ادا کیا جائے گا، اسی وراثت سے قرض ادا کیا جائے گا، میت کا قرض اسی وراثت سے دیا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین کا خرچ وہ بھی اسی کی وراثت سے ہوگا۔ اور اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ جو اس کے وارث ہیں ان میں برابری کی بنیاد پر جس کا جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے مطابق سارے حقوق کے مطابق تقسیم ہوگا۔ تو یہ اصول ہے ٹوٹل اس کا وراثت کا، اور یہ بڑا لمبا چوڑا مسئلہ ہے، سمجھنے کی باتوں کا دشواری ہوتی ہے۔ دوبارہ یہ جو اشارتاً میں نے کچھ باتیں کر دی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اور باتیں جو سنت کے اندر بعض وراثت کے اصول قرآن پاک کے اندر موجود ہیں اور بعض وراثت کے اصول احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر بات قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر مجمل حکم ہوتا ہے، اس کی تفصیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے ساتھ اس کی تشریح کے لیے
ہم احادیث کو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. وراثت کے احکامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. اگر قرآن خاموش ہے تو حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہے, صحابہ کرام کا طرز عمل کیا کہتا ہے, اسلاف کا طرز عمل کیا کہتا ہے, تو وہ ہم سے بہتر تھے. ان کے طرز عمل کو لے کر ہم اسی کے مطابق وراثت کی بات کریں تو میرے خیال میں ہم غلطی سے محفوظ رکھیں گے. پھر وراثت کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وراثت سے محروم ہیں. مثلا ان میں کافر ہے, وہ وراثت سے محروم ہے. باپ اگر مسلمان ہے, بیٹا کافر ہے, وارث نہیں ہو سکتا. بیٹا اگر باپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ باپ کی وراثت سے محروم رہ جاتا ہے. غلام, اس پر غلام کو کوئی وراثت نہیں ملے گی. پھر جو اللہ نہ کرے بدکاری سے کوئی پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کو کسی قسم کی کوئی وراثت نہیں ملے گی. لعان کی صورت میں, خاوند اور بیوی کے درمیان لعان کی صورت میں جدائی ہو جائے تو وراثت ختم ہو جاتی ہے. بچہ مردہ پیدا ہو اس کو بھی وراثت نہیں ملتی. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں بے شمار اور باتوں کے ساتھ ساتھ محرمات جو محرم رشتے ہیں اس کے متعلق بتلایا گیا کہ محرم رشتے کون کون سے. اور محرم رشتے وہ ہوتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہوتا. محرم رشتے وہ ہوتے ہیں کہ جن سے پردہ جائز نہیں ہوتا, پردہ ان سے پردہ نہیں ہوتا, نکاح ناجائز ہوتا ہے, پردہ ان سے نہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محرم رشتے ہیں اس کی یہی تشریح توضیح بیان فرمائی. پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مرد عورتوں پر کیا ہے, قوام ہے. قوام کا معنی یہ ان کے نگران ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو بلیک میل کریں گے, ان کو پریشان کریں گے, ان کو تنگ کریں گے, بلکہ کیا ہے, ان کے محافظ ہیں. ان کی عزت کی بھی محافظ, ان کے مال کے محافظ, ان کی جان کے محافظ, ان کو ہر طریقے سے حفاظت کرنے والے ہیں یہ مرد ہیں. الرجال قوامون علی النساء, اس کا یہ معنی بنتا ہے. پھر بحالت نشہ نماز کا حکم کہ بحالت نشہ نماز ترک کر دی جائے, نماز نہیں پڑھنی چاہیے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, یہ حکم ہے. طاغوت کی تعریف ہے, یریدون یتحاکموا الی الطاغوت. طاغوت کیا ہوتا ہے؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے مد مقابل. وہ حکمران بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی نظام بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی پیر فقیر بھی ہو سکتا ہے, جو اللہ کے مد مقابل آ جائے, چاہے ظاہراً ہو چاہے باطناً ہو, اسے طاغوت کہا جاتا ہے. پھر قتل خطا, قتل عمد, قتل شبہ عمد, یہ ساری کی ساری تفصیل اور ان کے احکامات کہ قتل کی کتنی صورتیں ہیں اور اس میں کون کون سی قتل میں قصاص ہے اور کس میں کفارہ ہے اور کس میں معافی ہے, قرآن نے وہ اصول بھی بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی, عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.